السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان گرامی قدر، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 21 ربیع الثانی 1430 ہجری مطابق 17 اپریل سن 2009 عیسوی کے اس جامع مسجد میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے، جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور سی پورٹ دعویٰ سینٹر جدہ کے تعاون سے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اس مختصر سے لمحے میں، مختصر سے وقت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے: عرس کیا ہے؟ عرس کی حقیقت کیا ہے؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اوپر جو شکوک اور شبہات ہیں، عرس کرنے والوں کے جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے عرس کے جواز کے لیے فتوے دیے ہیں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، حیدرآباد سے چھپی ہوئی فتاوی نظامیہ. اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا، اور جس کے مرتب مفتی محمد رکن الدین ہیں، مفتی اول جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور مرتب ہیں اذان ابن عبود جابری. معذرت کے ساتھ ہمارے شیخ یاسر جابری کے خاندان ہی سے گویا تعلق ہے ان کا، کیونکہ یہ حیدرآباد کا یمنیوں کا خاندان. کہاں گئے حضرت؟ تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو مجھے شیخ یاسر جابری نظر آئے کہ وہ مجھے شعر یاد آیا جس میں کسی شاعر نے کہا کہ دو پھول کیا ہے وہ کہ ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے، دو پھول ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے، اکا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے. اکا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے. تو یہ قبر پرست یاسر اذان ابن عبود جابری، انہوں نے ترتیب دیا ہے تاہا پبلیکیشن ہاؤس، بارکس حیدرآباد دکن، جس میں انہوں نے عرس، فاتحہ، چہلم، نظر و نیاز اور 11ویں شریف اور میلاد النبی کے مکمل فتاوے اور اس کے جائز ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں. دوسری کتاب میرے پاس ہے عرس کیا ہے. یہ بہت زمانے سے میرے پاس کسی بھائی نے فوٹو کاپی کر کے روانہ کیا، بھیجا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سے بہت ساری معلومات. تو یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ واقعتاً اس کتاب کے موضوع پر یا اس طرح کے موضوعات پر کوئی چیز ان بدعتیوں کو اس کے جواب میں نہیں دی گئی، یا تو
ان کے ان اعتراضات کو، سوالات کو لایبو بھی سمجھا گیا، ناقابل قدر سمجھا گیا، اور جہالت کا جواب تو خاموشی بھی ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہنے والے نے کہا کہ جاہلوں کے سوال کا کیا جواب دیں، اس کے اعتراض کے جواب میں خاموشی بہتر ہے۔ لیکن چونکہ ترہ ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کچھ باتیں کہہ بھی دی جائیں تو زیادہ مناسب اور وہ زیادہ موزوں اور بہتر ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرس کی حقیقت کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عرض کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو، آڈینس کو چند حقائق، چند باتیں بنیادی طور پر بتلانا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور لوگ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دماغوں کو صاف کر لیتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغوں کو صاف کر لیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، اپنے تعلق سے، اپنے میسج، اپنے مشن، اپنی تحریک، اپنی دعوت کے تعلق سے، اور اس دعوت کے جو شرکاء ہیں، جو رفیق کار ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، اور اس کی جو تنظیم ہے، جو تحریک ہے، جو جمعیت ہے، اس تعلق سے میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی شروع میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عرس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے کیا دیں گے ہم اس سلسلے میں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر جس چیز کا وجود ہی نہ ہو قرآن و سنت میں اور اسے دین سمجھا جائے، وہ دین کب ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کے جو سوالات، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کا تجزیہ بھی کریں گے، اور ایک ایک کی بخیے بھی ادھیڑیں گے، اور ان کی پرخچیاں بھی اڑائیں گے، اور دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے ان دلائل کے جو انبار، یا ان کے پاس جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، یہ کس انداز سے ان سے دھوئیں اڑ رہے ہیں یا غبار اڑ رہے ہیں، جن کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک ریت کی دیوار ہے جو سامنے کھڑی ہے، اور دیکھنے والا مسافر یہ سمجھتا ہے کہ اس دیوار کو پار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے تو ریت کی وہ دیوار کس طرح سے مسمسا کر بیٹھ جاتی ہے، اور راستہ خود ہی نظر آنے لگتا ہے، منزل دکھائی دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک دلیلوں سے غبار اڑتی ہوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیچر پوچھ دلیلوں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابطال باطل اور احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا بَاطِلًا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل بتلا، دکھلا، اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ چند باتیں بنیادی طور پر، وقت بہت کم ہے اس لیے آپ جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت شارٹ ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اگر 10-5 منٹ تھوڑی اگر تاخیر ہو جائے منتظمین سے تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی تاخیر 10-15 منٹ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، نماز ادا کر لیں گے، بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب چند بنیادی باتیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ان کے جن جن باتوں پر فرمان کی مہر لگی ہے ان تمام باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اسے دین سمجھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ جن باتوں پر قرآن اور سنت کی مہر نہیں لگی ہے اسے دین سمجھنا یہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی، اور وہ باطل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، کچڑا ہے، گندگی ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت فرمایا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔
میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے تم ولی بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یاد رکھو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور سنو، جو لوگ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت آ جانے کے بعد، وضاحت آ جانے کے بعد، قرآن و سنت کے دلائل اور فرامین آ جانے کے بعد جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں، اور یہ مومنین صادقین من الانصار والمہاجرین، سب سے پہلے صحابہ اور تابعین، اور سب سے پہلے مومن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے زمانے کے تابعین، ان کے زمانے کے صحابہ ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، صحابہ صحابیات 1,24,000 کم و بیش بعض روایتوں کے حساب سے، یہ سارے مومنین ہیں، یہ سارے مومنین ہیں، صادقین ہیں۔ کون ہیں یہ؟ صادقین ہیں، جن کے بخشش کی اور جن سے راضی پر رضا رہنے کی خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے شہادت دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ جنتی گروہ ہے جو نبی کے زیر سایہ، جنہوں نے تربیت پائی، جن کے دلوں کو، جن کے جسموں کو رب ذوالجلال نے خرید لیا تھا۔ کس لیے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ یہ وہ نقش اول ہیں، یہ وہ لوح مشق ہیں۔ وحی اترتی تھی نبی پر، تجربہ ہوتا تھا صحابہ پر، تھا ایسا تھی نہیں تھا۔ وحی اترتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور لوح مشق اور عملی طور پر حکم کس کو دیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور وہ پہلے نقش تھے۔ یہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا، کوئی اور راستے پر عمل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نبی اور صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستوں کو چھوڑ کر، اس نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی راہ پر چھوڑ دیں گے، وہ اسی راہ پر چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر وہ ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس حکم میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ بات بھی مردود ہے، اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات اور ایک حدیث پاک کی روشنی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کسی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، یا اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ کر اسے رائج کرتا ہے، وہ کسی نبی کی امت کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور بتلایا، اسی کو ہم دین مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو جو دین میں شامل کی جائے اسے بے دینی مانتے ہیں، اسے ہم دین سے جدا تصور کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی بھی عمل دنیا میں قیامت تک کے لیے اپنایا جائے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پس پشت قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعوت کی اساس اور بنیاد اتباع پر ہے، توحید پر ہے، تقلید اور اندھی تقلید اور